إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. میرے بھائیو اور دوستو، آپ یہاں اپنی مزدوری اور محنت کرنے کے لیے آتے ہیں. صبح آتے ہیں، شام کو چلے جاتے ہیں. اس پر آپ کو جو معاوضہ ملتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے. کس کا کتنا ہے آپ سب جانتے ہیں. یہ جو دینے والے ہیں انہیں بھی معلوم ہے، جو آپ لینے والے ہیں آپ کو بھی معلوم ہے. یہ سامنے کی چیز. لیکن آپ کے اس روز آنے پر اور یہاں مشینوں پہ کام کرنے پر پورا مہینہ کام کرنا، چند پیسے گھر لے جانا، اس پر اللہ کیا کرتا ہے یہ شاید آپ کو معلوم نہ ہو. کہ آپ یہ شاید سمجھتے ہوں گے کہ صرف نماز پڑھیں تو اس سے جنت ملتی ہے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے. روزہ رکھیں تو اس سے جنت ملتی ہے، اللہ راضی ہوتا ہے. حج کریں، زکوٰۃ دیں، نفل پڑھیں. بے شک چونکہ نماز کے بغیر تو انسان ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. وہ آئے تھے اپنا طائف والے آئے تھے کلمہ پڑھنے، تو انہوں نے کچھ شرطیں لگائیں. کہا جی ہم مسلمان ہوتے ہیں لیکن ہم نماز نہیں پڑھیں گے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر مجھے تمہارے اسلام کی ضرورت ہی کوئی نہیں. وہ اسلام ہی نہیں ہے جس میں نماز نہ ہو. تو یہ تو ہماری بنیادی چیز ہے کہ ہم جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس کی پکار پر اس کے آگے سر جھکائیں. یہاں آپ صبح سے شام تک کام کرتے ہیں تو میں نے پوچھا سہیل بھائی سے کہ آپ ایک مزدور کو کتنا تنخواہ دیتے ہیں؟ کہا جو حکومت نے مقرر کی ہے 6000. صبح سے شام تک محنت کر کے پورے مہینے خون پسینے کے بعد 6000 کے بعد یہ اتنا حق جتلاتے ہیں کہ یہ کام کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، یہ ایسے کرنا تھا، یہ ایسے کرنا تھا، اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے. اور اس کے پیچھے معاوضہ ہے 6000. اب صرف ایک آنکھ جو اللہ نے بنائی ہے، صرف ایک، یعنی صرف ایک، اس ایک آنکھ کو کہیں بازار سے خرید کے لا کے مجھے دکھائیں اور ساری زمین سونا بنا دیں اور سارے پہاڑ اب ہیرا بنا دیں، یاقوت بنا دیں، اور پھر آپ منڈی میں جائیں کہ بھائی یہ سونا لے لو، ہیرے لے لو اور یاقوت لے لو اور ایک آنکھ دے دو میری ضائع ہو گئی ہے، تو ساری دنیا کا سونا چاندی اور ساری دنیا کے سائنسدان آپ کی آنکھ کا ایک بال نہیں بنا سکتے ہیں. اور اس ایک مثال دے رہا ہوں، اس ایک آنکھ میں اللہ تعالیٰ نے 13 کروڑ بلب لگائے ہوئے ہیں. 13 کروڑ بلب. دوسری آنکھ میں 13 کروڑ، 26 کروڑ بلب لگے ہوئے ہیں. یہ اللہ نے مفت لگا کے دیے، ہم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا ہے. یہ نوخن ہے جو اللہ تعالیٰ نے 5 انگلیوں پر 10 انگلیوں پہ لگائے ہوئے ہیں، پاؤں پر بھی ہاتھوں پر بھی. یہ نوخن آپ کبھی کاٹتے کاٹتے جلدی میں تھوڑا سا زیادہ کاٹ دیں تو سارا دن آپ کی وہ جگہ درد کرتی ہے کہ ہائے آج نوخن زیادہ کٹ گیا، درد ہو رہا ہے. جب تک وہ پیچھے سے نوخن بڑھ نہیں آتا تو آپ درد کی ٹیسیں محسوس کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ نوخن کہیں سے آپ خرید کے لے آئے ہیں. یہ تو آنکھ تو بڑی پیچیدہ سی چیز ہے، سادہ سی چیز ہے. نوخن سادہ، بالکل سادہ چیز ہے، کوئی اس میں پیچیدگی نہیں ہے. تو آپ ساری دنیا میں جائیں. اچھا اگر یہ نوخن کھچ جائے تو کوئی فیکٹری چل سکتی، کوئی کاروبار چل سکتا ہے، کوئی گاڑی چل سکتی ہو، کوئی رکشہ چل سکتا ہو. نہ مزدور کی مزدوری چلے گی، نہ مل والے کی مل چلے گی. صرف یہ چھوٹا سا پردہ ہے جو 10 انگلیوں پر ہے، اگر یہ کھینچ کے نکال دیا جائے تو ہم درد کی شدت سے چیخ و پکار الگ اور کاروبار زندگی معطل اور ختم. تو لہٰذا اللہ کی پکار پہ سر نہ جھکانا، اس سے بڑی تو انسانیت سے گری ہوئی بات کوئی نہیں. میرے نبی نے کہا بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا ظالم ہے. ہمارے دل میں آئے گا قدر
کرنے والا، ڈاکہ ڈالنے والا، چوری کرنے والا، زنا کرنے والا، ہاں یہ بھی ظالم ہے، لیکن میرے آپ کے نبی نے فرمایا بہت بڑا ظالم ہے۔ کہا جی کون؟ کہا جو اذان سنے اور نماز نہ پڑھے۔ آپ کہو گے جو میں تو غریب ہوں، تھوڑی سی تنخواہ ملتی ہے، مشکل سے خرچہ پورا ہوتا، میں نے کس پہ ظلم کرنا؟ تو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ آپ نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے کہ جس مولا نے بنایا تھا اس کی آواز پہ لبیک ہی نہ کہہ سکے، اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہے۔ تو ایک حصہ میرا اور میرے اللہ کے درمیان ہے دین کا، جس کو عبادت کہتے ہیں، جس کے بغیر دین کی شکل بنتی کوئی نہیں۔ اس میں نماز اور روزہ مالدار فقیر سب کے لیے ہے، حج اور زکوٰۃ صرف مالدار کے لیے ہے، فقیر سے اس کا کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اس سے ہمیں دین کی شکل ملتی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا کاروان زندگی ہے اور کاروبار زندگی ہے، یہ بھی دین ہے، اس کا پتہ بہت تھوڑے لوگوں کو ہے۔ تو اب جب آپ صبح گھر سے نکلتے ہیں، روزانہ آنا کوئی آسان کام ہے، اور سب اکثر آپ نوجوان، بالکل نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، تو کئی جذبات آپ کے مرے نہیں، کہیں دفن نہیں ہوئے، احساسات، جذبات، خواہشات اندر ہیں، لیکن ایک پہیا ہے زندگی کا جو اس بے رحمی سے گھوم رہا ہے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ وہ گھما رہا ہے۔ تو کیا یہ ایسے ہی مفت میں ہے یا اللہ بھی اس پہ کچھ کرنے والا ہے؟ اللہ بھی اس پہ کچھ کرنے والا ہے۔ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا تو سب کو پتہ ہے، لیکن اس پہ کیا ہوگا؟ تو اس میں دو باتیں اگر کام کرنے والا کر رہا ہے، ایک سچائی اور ایک دیانت، نہ جھوٹ بولے نہ خیانت کرے، دو کام، رزق حلال ہو۔ تو اب جو مزدور صبح نکلتا ہے مزدوری کرنے، پھر شام کو جب وہ تھک کر واپس لوٹتا ہے، تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے، من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، اس کے اس دن کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ جب آپ شام کو یہاں سے تھک کے نکلتے ہیں تو آپ کے آج کے سارے گناہ معاف، یہ آپ کی اس مزدوری کا صلہ اللہ دے رہا ہے۔ یہ کیا دے رہے ہیں؟ چند ہزار، اور اللہ کیا دے رہا ہے؟ بخشش، مغفرت۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ایسے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے ہاتھوں پہ نظر پڑی اللہ کے نبی کی، تو ان کے ہاتھوں پر نہ ایسے نشان تھے اور ہاتھ بڑا سخت۔ تو آپ نے ان سے پوچھا، سعد یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ، میں اپنے کھیت میں خود کام کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں اپنی باغ میں، یہ فقر کا زمانہ تھا، نوکر نہیں ہوتے تھے، میں اپنے باغ میں خود کام کرتا ہوں، تو کسی چلاتے چلاتے یہ میرے ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے ہیں، اس کی وجہ سے میرے ہاتھ سخت ہو گئے۔ تو آپ نے سعد کا ہاتھ یوں پکڑا اور ایسے چوما، ہاتھ کو چوما، اور یوں فرمایا کہ بچوں کو حلال حرام نہیں، جھوٹ نہیں، بددیانتی نہیں، بچوں کو حلال کھلاتے کھلاتے جو ہاتھ ایسے ہو جائے گا، اس ہاتھ پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ تو اب یہ ہاتھ تو مزدور کا ہی ایسا ہو سکتا ہے نا، جو مشقت میں مشینوں کے ساتھ پھنس رہا ہے، کبھی دھاگے کے ساتھ پھنس رہا ہے، کبھی سلائی کے ساتھ پھنس رہا ہے، کبھی کسی اٹھا رہا ہے، تو وہ سارا دن اس کے ہاتھ میں حرکت حرکت حرکت۔ تو اللہ کے نبی کی خوشخبری ہے کہ جو بچوں کو حلال 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 ہیں، یعنی جس میں جھوٹ نہیں، جس میں کھوٹ نہیں، جس میں خیانت نہیں، بددیانتی نہیں، جو بچوں کو حلال کھلاتے کھلاتے ہاتھ کا یہ حال بنا لے گا، اس پہ اللہ دوزخ کی آگ کو حرام کر دے گا۔ یہ روز آپ کی طرف، آپ کے لیے اللہ کا تحفہ اور اللہ کا انعام ہے اور اللہ تعالیٰ کا صلہ ہے کہ حلال کمانے میں جب مسلمان تھکتا ہے۔ ایک اور حدیث مجھے یاد آئی کہ ایک روایت میں نے پڑھا کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو نماز روزہ سے بھی معاف نہیں ہوتے، وہ حلال کمانے میں جو پسینہ بہتا ہے اس پہ معاف ہوتے ہیں، اور حلال کمائی میں جو تھکن ہوتی ہے اور تھکاوٹ ہوتی ہے اور پریشانی ہوتی ہے، اس پر وہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ ایک بادشاہ نے بڑا گھر بنایا، بہت خوبصورت، پھر اس نے اپنی رعایا کو دعوت دی، آؤ دیکھو میرا محل کیسا ہے۔ تو لوگوں نے دیکھا، اس کی بڑی تعریف کی کہ بہت عالیشان ہے،
दो आदमी चुप बैठे रहे, वो कुछ नहीं बोले। बादशाह ने कहा तुम नहीं बोले? वो कहने लगे हमारी राय थोड़ी मुख्तलिफ है। कहा क्या? कहने लगा बाकी तो ठीक है, ये घर बहुत आलीशान है, लेकिन इसमें दो ऐब हैं, दो ऐब, वो निकल जाएं तो फिर हर शय मुकम्मल है। बादशाह ने पूछा क्या है? कहा एक ऐब तो ये है कि इस घर का बनाने वाला एक दिन मर जाएगा और ये घर छोड़ जाएगा, और दूसरा ऐब ये है कि ये घर एक दिन उजड़ जाएगा, मिट जाएगा, बाकी ठीक है। तो बादशाह ने कहा बाकी फिर ठीक रहेगी क्या है? झाड़ू ही फेर दिया तुमने, पीछे क्या रह गया? तो वो कहने लगा कोई घर ऐसा है जिसका मालिक मरता ना हो और वो घर उजड़ता ना हो, कहाँ है? कहा वो किधर है? कहा उसके लिए भी मरना पड़ता है, वो यहां नहीं है, वो मौत के बाद है, वो जन्नत है। तो आराम और चैन और सुख की जिंदगी के लिए अल्लाह ने एक ठिकाना बनाया है जिसका नाम उसने जन्नत रखा है, और नाफरमानों के लिए एक ठिकाना बनाया जिसका नाम उसने जहन्नम रखा है। वो भड़कती आग है, वो महकता चमन और गुलिस्तान है, जहां अल्लाह आपकी हर ख्वाहिश को आला पैमाने पर पूरा करने वाला है, जिसको कोई ना सोच सकता है ना तस्वर कर सकता है। उस आलीशान जन्नत को अल्लाह ने मिट्टी से नहीं बनाया, पत्थर से नहीं बनाया, लोहे से नहीं बनाया। उस जन्नत को अल्लाह ताला ने सोने चांदी और गारे मट्टी से बनाया, सोने चांदी और मुश्क अंबर और ज़ाफ़रान काफूर से बनाया है, और उसके जो घर हैं वो मोती याकूत ज़ुमर्रुद के। उसमें एक अल्लाह ने जन्नत बनाई है जिसका नाम है जन्नतुल फिरदौस। फिरदौस अल्लाह के VIPs की जन्नत है। और अजब बात है कि क़यामत में अल्लाह के सारे VIP में कोई 99% गरीब लोग होंगे और कोई 100 में एक मालदार होगा, और 99 में 99 गरीब लोग अल्लाह के VIP होंगे। एक सहाबे ने पूछा या रसूलल्लाह क़यामत के दिन आपको कहाँ ढूंढें? तो आपने कहा मेरी उम्मत के गरीबों में ढूंढना, मैं उनके साथ खड़ा हूँगा, मालदारों के साथ नहीं, मैं गरीबों के साथ हूँ। और हमारे नबी ने गुर्बत का वो मेयार कायम किया कि मैं पूरी दुनिया फिरा हूँ, मैंने कोई गरीब ऐसा नहीं देखा जो अल्लाह के नबी के दर्जे की गुर्बत गुजार के दुनिया से गया हो या गुजार रहा हो, कि हमारे नबी पर 4-4 दिन गुजर जाते थे, एक लुकमा मुंह में नहीं जाता था, एक लुकमा। आप बाग में दाखिल हुए तो खजूरें थी गिरी पड़ी, तो आप खजूर उठा के खाने लगे, और आपके साथ एक साहबी हैं अब्दुल्ला बिन उमर। तो आपने उनसे कहा अब्दुल्ला तू नहीं खाता? कहा या रसूलल्लाह मुझे भूख नहीं। तो आपने फरमाया अब्दुल्ला मुझे भूख लगी है, आज चौथा दिन है मैंने कुछ नहीं खाया, चौथा दिन। तो पूरी दुनिया में मैंने कोई ऐसा गरीब नहीं देखा जो 4 दिन खाना ना खाता हो, जिसके घर में 4 दिन चूल्हा ना जलता हो, ऐसा गरीब दुनिया में कोई नहीं देखा है। और 2-2 महीने गुजर जाते थे अल्लाह के नबी के घर में चूल्हा नहीं जलता था, और फाके से रहते थे, और पानी और खजूर खाना था। और बाज़ औक़ात ऐसी नौबत आ जाती थी भूख की वजह से कि आपकी आदत नहीं थी कि जिस घर में होते थे ना, आपकी 11-9 बीवियां थी जिनके साथ आप रह रहे थे, जिस घर में होते थे वहीं खाना खाते थे, मिल गया वरना रोज़ा रख लेते थे। बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि भूख की शिद्दत में आप सारे घरों में पता करवाते कि पता करो दूसरी बीवी के घर में कुछ मिल जाए, तो किसी बीवी के घर से एक लुकमा नहीं मिलता था। और ये फकीरी आपकी इख्तियारी थी, कोई जबरदस्ती नहीं थी कि मिला नहीं। एक इसराफील आया और आपके सामने ऐसे थाल रख कर कहा या रसूल अल्लाह ये सारी दुनिया के खजानों की चाबियां हैं, अगर आप फरमाएं तो अल्लाह आपके लिए सारी दुनिया के पहाड़ सोना चांदी बना देगा, आप क्या चाहते हैं, बादशाहत या फकीरी? का मैं फकीरी चाहता हूँ, मैं बादशाहत नहीं चाहता। फिर आपने फरमाया जब मैं जन्नत में जाऊंगा तो सबसे पहले मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा, और मेरी सवारी की लगाम बिलाल के हाथ में होगी जो पकड़ के मेरे साथ दाखिल होगा, और मेरे दाएं बाएं मेरे साथ मेरी उम्मत के गरीब लोग होंगे, मालदार बाद में आएंगे, और गरीब लोग 500 साल पहले जन्नत में चले जाएंगे। 500 साल जन्नत में पहले चले जाएंगे, मालदार लोग बाद में दाखिल होंगे, और मैं थोड़े मालदार होंगे जो जन्नत में जाने वाले होंगे, क्योंकि माल की कसरत इंसान को बहुत सी मुसीबतों में फंसा देती है और बहुत सी नाफरमानियों में फंसा देती है। हशर के मैदान में कुछ लोगों से अल्लाह फरिश्तों से कहेगा हिसाब लो, वो आएंगे उनके पास कि भाई हिसाब दो। वो कहेंगे किस बात का? कहा जो अल्लाह ने दिया था। कहा हमें तो दिया ही कुछ नहीं था, हिसाब क्या दें?
تو فرشتے آ کر اللہ سے کہیں گے یا اللہ وہ یوں کہہ رہے ہیں ہاں حساب کس بات کا لیتا ہے، ہمارے پاس تھا کیا جس کا حساب لیتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو بلائے گا، ہاں بھائی میرے بندو کیا مسئلہ ہے؟ کہیں گے یا اللہ یہ تیرے فرشتے آئے تھے حساب لینے، تو ہم نے کہا ہمیں تو کچھ دیا نہیں تھا، مال تو غیروں کو دیا، ہم تو اپنے ترس ترس کے گزار گئے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اما انی لم اسو عنکم الدنیا لحوان بکم علی، میرے بندو مجھے پتا تھا، میں نے تمہیں دنیا نہیں دی اس لیے نہیں کہ میرے پاس تھوڑی تھی، اس لیے نہیں کہ میں تم سے غافل تھا، اس لیے نہیں کہ تمہارا درجہ کوئی میری نظروں میں چھوٹا تھا، میں آج تمہیں مالداروں سے اور بڑے دنیا جنت والوں سے میں عالی شان درجات دینا چاہتا تھا، اس لیے میں تمہیں دنیا سے بچا بچا کے رکھتا چلا آیا۔ آج ساری جنت تمہاری ہے، جدھر قدم رکھو گے تمہاری ملک ہے، تمہارے حوالے ہے۔ تو وہ جو اوپر کی جنت الفردوس ہے جہاں ایک مقام ہے، جو جنتیں ہیں نا، جیسے اب آپ ٹاپ فلور پر ہیں تو اس کے جو نیچے فلور ہیں تو یہ اس کو جنت الفردوس سمجھو، باقی نیچے کی دوسری جنتیں۔ جو ٹاپ فلور جنت الفردوس ہے وہ اللہ نے فرشتوں سے نہیں بنوائی، خود اپنے ہاتھوں سے بنائی، خود اپنے ہاتھوں سے بنائی۔ نیچے والی جنت فرشتوں سے، امر کن سے، جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اس میں جس دن بنایا، ایک تو جب ہاتھوں سے بنی تو کمال ہو گیا، پھر جس دن اللہ نے بنایا تھا اس دن سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اللہ اس کو روزانہ دن میں 5 دفعہ خوبصورت، پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے، ہر دفعہ 5 دفعہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اس جنت الفردوس میں ایک عالی شان مقام ہے اس کے اندر۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس جنت میں 3 آدمی جا سکتے ہیں، چوتھا نہیں۔ کون کا؟ ایک وہ جس کو اللہ نے حکومت دی اور اس نے عدل کیا، ظلم نہ کیا، رزق دیا، طاقت دی، اس نے عدل کیا، ظلم نہ کیا۔ مالداروں کے لیے بھی راستہ دیا ہے، میرا نبی مالداروں کا بھی نبی تھا، غریبوں کا بھی تھا۔ اور فرمایا دوسرا وہ جس کے ساتھ رشتہ دار برا سلوک کرتے تھے اور وہ اس کے باوجود ان سے اچھا سلوک کرتا رہا۔ یہ بڑا اوکھا چیپٹر ہے، چونکہ ایک دم بدلے کا ذہن بنتا ہے، اس نے ہمیں یوں کہا ہم کیوں نہ کریں، اس نے یہ کیا ہم کیوں نہ کریں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو یہ نہیں کرے گا اور اپنے رشتہ داروں کی ہر زیادتی کے بدلے میں صبر کر کے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے گا تو دوسرا یہ ہوگا جو جنت کے اس مقام پر پہنچے گا۔ تیسرا دوسرا نہیں آیا، یہ اچھا سلوک ایسی دولت ہے۔ اور تیسرا فرمایا وہ جس کو میں نے تھوڑا رزق دیا اور اس میں گزارا کر رہا اور غلط کام نہ کیا، جھوٹ نہ بولا، بددیانتی نہ کی، خیانت نہ کی، کھوٹ ملاوٹ، جتنے راستے ہیں غلط کمانے کے۔ رزق تھوڑا دیا تھا، گھر اس کا بڑا تھا، خاندان اس کا زیادہ تھا، کمائی اس کی تھوڑی تھی، تو اس میں گھٹ گھٹ کے چلتا رہا اور اسی میں وہ سہ کے چلتا رہا اور اسی میں وہ سہتے سہتے مر گیا، اور اس نے میری نافرمانی کے لیے ایک لقمہ بھی نہ اٹھایا، ایک پیسے کا بھی روادار نہ ہوا۔ میں اس کو اس عالی شان مقام پر پہنچاؤں گا جہاں بڑے بڑے ابدال اور قطب اور بڑے بڑے اولیاء اور مشائخ نہیں پہنچیں گے، لیکن یہ آدمی وہاں پہنچ جائے گا۔ تو صبح سے شام تک اللہ کی مرضی کے مطابق رزق حلال کمانا، یہ اللہ پاک کے ہاں اتنا پسندیدہ اور محبوب ہے۔ اگر یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو تو اس پر بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک تو میرے جی میں یہ آیا کہ آپ اکثر نوجوان تھے، تو میں نے کہا میں آپ کو یہ بتاؤں آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ آپ اس پر پریشان نہ ہوں کہ یہ ضرورت پوری ہوتی ہے اور وہ پوری نہیں ہوتی۔ اس پر اللہ بہت کچھ دینے والا ہے، اور یہ اس لیے اللہ تعالیٰ کے دن قیامت کے دن فرمائے گا بھائی میرے غریب بندوں کو بلاؤ، چلو بھائی تم مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جاؤ، ان کا حساب ہوتا رہے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور 500 سال کتنا لمبا عرصہ ہے، یہ زندگی ہماری 50 60 70 سال کی ہے، اور وہاں پہلا سیلا اس کا یہ ہوگا کہ اللہ اتنی صدیاں پہلے ان کو جنت میں پہنچا دے گا جو دنیا میں ضرورتوں کے ہاتھوں ٹوٹتے رہے اور پٹتے رہے، لیکن اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑا اور اللہ کی شریعت کو نہیں چھوڑا۔ مجھے ایک صوبے دار ملا، کہنے لگا میں نے تبلیغی جماعت میں چلہ لگایا، تو اس کے بعد میں نے غلط طریقے چھوڑ دیے مال اکٹھے کرنے کے، تو مجھ سے میرے افسر نے ایک دن پوچھا اب تیرا گزارا کیسے ہوتا؟ تو میں نے کہا ہوتا ہے، اللہ کرتا ہے۔
کہ نہیں مجھے اتنی تنخواہ میں جو تم گزارا کر رہے ہو مجھے بتاؤ کیسے ہوتا ہے؟ تو میں نے اسے کہا اگر گزارا پوچھتے ہو، اب 3 سال ہو چکے ہیں میرے گھر میں سالن نہیں پکا، میں چٹنی سے روٹی کھا لیتا ہوں، میرے بچے بھی کھا لیتے ہیں، لیکن ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ ہم حرام لقمہ نہیں کھاتے، اندر ہمارا مطمئن ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو جنت کے اس درجے پر جائے گا جس پر بڑے بڑے ولی اللہ بھی نہیں جا سکیں، جن کو یہاں آپ دیکھتے ہو نا، حضرت اور پیر اور فقیر، یہ آپ کے قدموں کی خاک کو بھی نہیں چھو سکیں گے اگر آپ اس طرح حلال محنت میں، حلال کمائی میں تھکتے رہے اور نافرمانی نہ کی۔ تو آپ کا یہ روز کا آنا آپ کی جنت کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے۔ آپس میں محبت سے رہنا، کسی کو گالی نہ دے، کسی کو حق نہ مارے، کسی پر زیادتی نہ کرے، جس کا کام کر رہا ہے اس کے ساتھ بددیانتی نہ کرے، آپس میں پیار محبت ہو، تو یہ صرف اتنا آپ کا جو کام ہے یہ آپ کو جنت کے وہ مقام نصیب فرمائے گا جو بڑے بڑے تہجد پڑھنے والے اور روزے رکھنے والے اور بڑی بڑی پگڑیاں باندھنے والے وہ اس مقام پہ نہیں پہنچیں گے جو آپ لوگ پہنچ جائیں گے، بشرط ہے کہ اس کے ساتھ فرض پورے ہوں، نماز پوری ہو، روزہ ہو، اللہ تعالیٰ نے جو فرائض ہمارے ذمے لگائے ہیں وہ اس کے ساتھ پورے ہوں، تو پھر اللہ کے فضل سے آپ کی یہ کمائی آپ کی جنت کا راستہ ہے۔ دوسری بات آپ سے یہ کرنی تھی کہ آپ یہاں لباس تیار کرتے ہیں، لباس آپ معاشرے کے انتہائی محسن ترین افراد، لباس ایک ایسی ضرورت ہے، یہ نہ ہو تو آدمی مرتا تو نہیں، لیکن یہ نہ ہو تو زندگی کا پہیہ رک جائے گا، کاروان زندگی رک جائے گا۔ روٹی پانی نہ ہو تو آدمی مرتا ہے، اور لباس نہ ہو تو زندگی جام ہو جائے گی، ایک قدم آگے نہیں سرک سکتی۔ پوری دنیا میں، یورپ میں آزادی ہے، کپڑے اتار دیے، ننگے ہو گئے، لیکن وہ بھی بازاروں کو، گھروں کو اور نظام کو کپڑوں میں لے کے چلتے ہیں، ننگے ہو کے نہیں۔ ننگا ہونا انسانیت کا سب سے بڑا عیب ہے اور ہے۔ تو آپ جو ہے نا لوگوں کے لیے لباس مہیا کر رہے ہو، اس کو قرآن کی ایک آیت بیان کرتی ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے میرے بندو میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا، قد میں نے تمہیں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ میں نے تمہیں لباس عطا کیا ہے، اور کہ میں نے آسمان سے اتارا ہے، آسمان سے کپاس کا دانہ نہ ہوتا ہے اور یہ دھاگے کا میٹیریل نہ ہوتا تو کپڑا کہاں سے بنتا، تو کہ میں نے آسمان سے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، یہ 2 کام کرتا ہے، یواری سواتکم، ایک تو تمہیں بے پرد ہونے سے بچاتا ہے اور تمہارے جسم کو یہ چھپاتا ہے، وریشا، اور دوسرا کام کیا ہے کہ یہ تمہیں خوبصورت بناتا ہے۔ ساری خوبصورتی لباس میں ہے، ننگے ہونے میں کوئی حسن نہیں ہے، مرد ہو یا عورت۔ جدہ میں نا ایک ڈریس ڈیزائنر ہے، وہ جتنے یہ رائل فیملیز ہیں، سعودیہ کی، قطر کی، امارات کی، کویت کی، اور جب عراق تھا اس وقت، ان سب کی خواتین کے لباس وہ تیار کرتا تھا۔ پھر اللہ نے اس کو تبلیغ میں لگا دیا، بڑی اس میں تبدیلی آئی۔ تو میں پچھلے حج میں نا اس کے گھر گیا ہوا تھا، تو اس نے مجھے رسالہ اٹھا کے دکھایا کہ وہ فیشن شو ہوا تھا پیرس میں فیشن شو ہوا تھا، ساری دنیا کی پارٹیز میں یہ اول آیا تھا، اول۔ تو اس نے مجھے وہ فوٹوز دکھائے، تو اس کے جتنے وہ لباس تھے نا، اور وہ جو فیشن شو میں شامل ہونے والی لڑکیاں، سارا جسم ڈھکا ہوا، صرف ہاتھ اور پاؤں ننگے تھے، باقی سارا جسم ڈھکا ہوا تھا، اور باقی جتنے وہ آئے ہوئے تھے، پیٹ ننگا، کمر ننگی، سینہ ننگا، ٹانگیں ننگی، بازو ننگے، اس قسم کے لباس تھے۔ اور اس کے جتنے اس میں ڈیزائن آئے لباس کے، اور اس کو وہ چلی لڑکیاں اس کو پہن کر، وہ صرف چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں ننگے، باقی سارا وجود ڈھکا ہوا۔ تو یورپ کی ننگی قوم نے اس کو اول انعام دیا تھا کہ انسان کی خوبصورتی ننگے ہونے میں نہیں ہے، لباس میں۔ اور جو ننگے رہنے کی دعوت دے رہے ہیں، انہوں نے ان کو فرسٹ قرار دیا اور اس کو پرائز دیا اور اس کو ٹرافی دی گئی، یہ جدے والا فرسٹ آیا ہے کہ انسان کی زینت ننگے ہونے میں نہیں ہے، کپڑے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں لباس دیا ہے، یہ تمہارے لیے 2 کام کرتا ہے، ایک تو تمہارے جسم کو چھپاتا ہے، دوسرا یہ تمہیں زینت اور خوبصورتی دیتا ہے،
تو یہ میری تمہارے اوپر بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لحاظ سے درزی معاشرے کا اہم ترین فرد ہے، اہم ترین۔ درزی نہ ہو تو میں ایسے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اور آپ یوں بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ درزی نہ ہو تو سارا گھر، سارا بازار جام ہو کے رہ جائے گا۔ اس سے اگلی بات ایک اور اللہ نے بڑی عجب کہی ہے۔ اچھا، لباس کی ضرورت سب کو پتا ہے کہ اس کے بغیر تو چھوٹا بچے کو کہو اسکول چلے جاؤ، اس کو صرف جائنگیا پہنا دو، کہے کہ میں نہیں جاتا۔ چھوٹا سا صرف اس کو چلو جائنگیا پہنا دو، بالکل ننگا نہ کرو، جائنگیا کہو چلو بیٹا اسکول کا، نہیں میں نہیں جاتا، پھر یونیفارم دو، کدھر ہے؟ یعنی کپڑا کتنا ضروری ہے، اس کے لیے کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف ایک آدمی ہے معاشرے کا جو کپڑا ضروری نہیں سمجھے، وہ پاگل ہے۔ جو پاگل، وہ خود ہی اپنے کپڑے اتار دیتا ہے تو وہ پتہ چلتا ہے کہ بیچارہ یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ تو لباس اتنی اہم ضرورت ہے کہ اس کے لیے ہمیں کسی دلیل کے قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے گھر کا 2.5 سال کا بچہ بھی اسکول جانے سے بغیر کہ مجھے کپڑے دو، میری یونیفارم دو، میں اس کے بغیر نہیں جاتا ہوں۔ لیکن جو اگلی بات اللہ کہہ رہا ہے وہ ان بڑوں کو سمجھ میں نہیں آتی، تو اللہ نے پہلے ایک بات سمجھائی جو سب کو معلوم ہے، اس کے ساتھ دوسری بات کو جوڑا تاکہ وہ بھی ہماری سمجھ میں آئے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ یوں کہتا ہے، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، میں نے تمہیں یہ لباس عطا کیا ہے، یہ میں نے دیا ہے کہ تمہیں عقل دی، تمہیں سلیقہ دیا، تمہیں مشینیں بنانے کا طریقہ دیا، پھر تمہارے لیے دھاگا بنایا، تمہارے لیے کپاس بنائی، تو میں نے دیا ہے۔ اس کے 2 کام ہیں، تمہارے جو واری سواتکم، تمہارے بدن کو چھپاتا، واریشا، تمہیں خوبصورت بناتا ہے۔ پھر اگلی بات، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، میرے بندو ایک لباس اور بھی ہے، ایک لباس اور بھی ہے جس کا تمہیں پتہ کوئی نہیں ہے، وہ ہے تقوی کا لباس۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، تقوی کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، اللہ اس کے رسول کی اطاعت، اس کا نام تقوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بندو ایک لباس اور ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، وہ بڑا عالی شان لباس ہے، وہ بہت بہترین لباس ہے۔ تو وہ کون پہنے گا؟ 2 لباس قرآن نے ذکر کیے، ایک دھاگے کا بنا ہوا اور ایک ایمان کا بنا ہوا۔ ایک کا تانا بانا دھاگا ہے اور ایک کا تانا بانا اللہ اس کے رسول پر ایمان ہے۔ تو جب 2 لباس ہیں تو ایک لباس تو بدن کے لیے آیا، دوسرا لباس روح کے لیے آیا۔ میرے بھائیو، جیسے ننگے بدن اگر انسان ہو جائے تو کاروان زندگی رک جائے گا، اسی طرح اللہ کی قسم اگر روحیں ننگی ہو گئیں تو ایمان کا کاروان رک جائے گا اور جنت کی طرف جانے والا سفر یہ رک جائے گا اور ایمانی کاروان زندگی معطل ہو جائے گا، فل سٹاپ لگ جائے گا۔ اور جیسے ننگا آدمی ایک دوسرے کے سامنے نہیں آ سکتا، ننگی روح قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش نہیں ہو سکے گی۔ تو تقوی، لباس التقوی، اے میرے بندو ایک اور شلوار ہے، ایک اور قمیض اور ایک اور ٹراؤزر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تقوی کا ہے۔ وہ کہاں پہنیں گے؟ کہ وہ تمہاری روح پہنے گی۔ روح ہمیں تو نظر نہیں آتی، کہ مجھے نظر آتی ہے، کہ تم اس لباس میں رہ کر بھی ننگے ہو کہ اللہ تو ہمارے اندر کو بھی دیکھتا ہے، باہر کو بھی دیکھتا ہے۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون، تم کتنی مرضی چادریں اوپر لے لو، میں تو تمہارے بدن کو دیکھتا ہوں، تمہارے اندر کی غلاستوں کو دیکھتا ہوں، تم اس لباس سے اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ ہاں، ایک لباس تم پہن لو، دوسرا تقوی والا، ایمان والا، اللہ کے نبی کی اطاعت والا، غلامی والا۔ وہ کہاں تیار ہوتا ہے؟ وہ میرے نبی کی فیکٹری میں تیار ہوتا ہے، اس کے لیے وہاں مشینیں لگی ہوئی ہیں، اس کے لیے وہاں دھاگا بنتا ہے، اس کے لیے وہاں میٹیریل تیار ہوتا ہے۔ پھر اسے کون پہنتا ہے؟ اسے روح پہنتی ہے۔ جب روح پہنتی ہے تو جیسے تم لباس پہن کر ایک دوسرے کی نظروں میں جچ جاتے ہو، ایسے جب تم تقوی کا لباس اپنی روحوں کو پہناؤ گے تو تم اللہ کی نظروں میں جچ جاؤ گے، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا، اللہ تمہیں پیارا بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا بنا لے گا۔ ذالک خیر، میرے بندو یہ بہت عظیم لباس ہے۔ تو ننگے ہو کے نہ مرنا، کرتا شلوار پہن کے مرنا، کہ میرے پاس آؤ تو تمہاری روحوں پہ کڑھائی ہوئی ہو، ایمبرائڈری ہوئی ہو، ٹک 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 ٹک،
एम्ब्रॉयडरी ये क्या कर दिया, ये बेल, ये बूटा, ये ऐसे, ये पत्ती ऐसे, ये रंग ऐसे, ये डिजाइन ऐसे। तो मेरा अल्लाह कहता है अपनी रूह पर ये डिजाइनिंग करके आओ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करूंगा, तुम मुझे बड़े अच्छे लगोगे, मुझे बड़े प्यारे लगोगे। तो वो जो डिजाइनिंग है और वो जो एम्ब्रॉयडरी है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जिंदगी है और पाक तरीका है। जो उसके मुताबिक ढल जाएगा बस वो उसको समझो उस पर लिबास आ गया, उस पर अल्लाह ताला उसकी तरफ देखेगा तो अल्लाह खुश हो जाए कि इसने मेरे नबी का तरीका अपना लिया, मेरे नबी के सांचे में ढल गया। तो मेरे अजीजों, वो लिबास जो मेरे अल्लाह ने देख कर मुझे पास करना है वो ये नहीं, वो है जो मेरे नबी की फैक्ट्री में तैयार होता है, जिसका नाम तक़वा है, और वो रूह पहनती है। जब वो रूह लिबास पहनती है तो फिर वो बापर्द होकर अल्लाह के दरबार में पेश हो सकती है। जिससे नंगे इंसान को बाजार में, दफ्तर में, घर में बैठने आने की इजाजत नहीं है, नंगी रूह को अल्लाह के दरबार में पेश होने की इजाजत नहीं है, उसको वहीं से धक्का देके जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये लिबास भी पहनना है, ये भी पहनना है। ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जिंदगी का लिबास है। ये जो तबलीग का काम हो रहा है ये उस लिबास की तैयारी है जो तबलीग में जाओ भाई, जाओ भाई, जाओ भाई, हम कहते हैं निकलो भाई, निकलो भाई, निकलो भाई, ये उसी की तैयारी है कि हम अल्लाह के महबूब की पाक जिंदगी को अपनी जिंदगी बनाएं और हमारा सांचा उसमें ढले। तो जब हमारे कपड़े उतरे और कफन उतरे, कब्र में जाकर कफन तो लोगों से होता है ना छुपा हुआ, कब्र में तो कफन उतर जाता है। कैसे उतर जाता है? खत्म हो जाता है, रेजा रेजा हो जाता है, सारा वजूद भी खत्म हो जाता है, मट्टी हो जाता है। इसमें से एक और वजूद निकलता है। एक तारिक जमील आपको नजर आ रहा है, ये तो मट्टी का ढेर है। इसमें से जब असल निकल जाएगा तो ये मट्टी का ढेर है, ये मट्टी हो जाएगा। ये कुर्ता अगर मैं उतार दूं जिस्म से और दूसरा पहन लूं तो ये फटे या धुले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। प्रेस इस्त्री किया जाए, वैसे फेंक दिया जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब इस कुर्ते और शलवार में से रूह निकलती है, जिस्म से जब रूह निकलती है तो जिस्म एक कुर्ते की तरह है, कटे फटे जले, निकलने वाले को कोई परवाह नहीं। अब जब ये निकल रही है ना रूह, तो उसको निकलते हुए कुर्ता भी चाहिए, शलवार भी चाहिए, वरना नंगी कैसे निकलेगी। तो उसको निकलते हुए अब इसने सबसे बड़े दरबार में जाना, सबसे बड़े दरबार, किसी बड़े अफसर से मिलना हो तो वेस्ट कोट ऐसी नहीं चाहिए, जूता ऐसा होना चाहिए और कुर्ता ऐसा होना चाहिए, बीच में फूल भी लगा हो, खब्बे सजे भी ना हो, हिप को जगह तक खड़ोता हुए हैं। तो अब तुमने अल्लाह के दरबार में जाना है, तो अल्लाह के दरबार में जाने के लिए अब तुम्हारी रूह ने जिस्म को छोड़ा, तो इसे अगर नंगा भेज दिया तो अल्लाह के दरबार नहीं खुलेगा और वहीं से इसे उठा के जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और अगर उसको आपने कुर्ता पहना दिया, शलवार पहना दी, उसे मुज़य्यन कर दिया अपने हबीब, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा लिबास से जिसका नाम तक़वा है, तो आपको फरिश्ते भी हाथों हाथ लेंगे। पहले आसमान वाले इस्तकबाल करेंगे, दूसरे तीसरे चौथे, हर तरफ आपके लिए मुबारक मुबारक की सदा होगी, यहाँ तक कि रूह जाकर अल्लाह के अर्श पे सजदा करेगी और अल्लाह कहेगा मेरे बंदे मैं तुमसे राजी हूँ, जा तू भी मुझसे राजी हो जा और इंतजार कर, दिन आएगा जब मैं तेरे लिए जन्नत के दरवाजे खोल दूंगा, अभी मजे कर, तेरे लिए ना कोई पाबंदी है। तो ये जो तक़वे वाला लिबास है, कुर्ता शलवार है, ट्राउजर और कमीज है, ये तबलीग में तैयार हो रहा है, तबलीग में। तो मैं आप सब भाइयों से गुजारिश करूंगा कि आप इसके लिए वक्त निकालें और 3-3 दिन के लिए अल्लाह की राहों में निकलना शुरू करें। फिर जब आपको हिम्मत हो जाए तो 40 दिन के लिए निकलना, 4 महीने के लिए निकलना, लेकिन 3 दिन का जाना ना छोड़ो। 3 दिन तबलीग में जाओ तो आपका ताना बाना बनना शुरू हो जाएगा और आपका लिबास तैयार हो जाएगा। और अपनी रोजमर्रा जिंदगी में एक नमाज ना छोड़े, जिक्र तिलावत ना छोड़े, जबान से किसी को गाली ना दें, किसी की बुराई ना बयान करें, किसी की बुराई न सुने, और यहाँ काम के दौरान दयानतदारी से काम करें। हलाल रिस्क कभी ज़ाय नहीं होता और हराम रिस्क कभी महफूज नहीं रहता। हलाल कमाने वालों के घर में कभी खिजा नहीं आती और हराम खाने वालों के घर में कभी खुशी और बहार नहीं आती। यही मेरे रब का फैसला है और उसी के हाथ में कायनात की बादशाही है। ये एक गलत ज़हन है कि पैसा आएगा तो हम खुशहाल हो जाएंगे, अल्लाह की कसम ये बहुत बड़ा झूठ है। अल्लाह राजी होगा तो हम खुशहाल हो जाएंगे। तो आप सारे भाई इसकी नियत करो
اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرو کہ ہم نے ایک اور لباس بھی پہننا ہے کہ جب ہم اللہ کے دربار میں جا رہے ہو تو ہم فٹ فاٹ ہوں، ویسٹ کوٹ بھی ہو، کرتا بھی ہو، شلوار بھی ہو، پریس بھی ہوا ہو، خوشبو بھی لگی ہوئی ہو، تو اللہ بھی کہے بابا بڑا اچھا بندہ آ گیا میرا، بڑا اچھا بندہ آ گیا، چلو اس کو فل پروٹوکول دو۔ تو اس کی سارے بھائی نیت کرو، ارادے کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ تبلیغ میں وقت لگاؤ گے نا۔ اور یہاں فیکٹری کی پابندی سے نماز نہ پڑھو، اللہ کا حکم سمجھ کے نماز پڑھو، اور ان کے اوپر جو تمہارے باسز ہیں ان کے چیک بیلنس سے دیانتداری سے کام نہ کرو، بل اللہ کا کو اپنے سامنے حاضر ناظر رکھ کے دیانتداری سے کام کرو۔ تو میں نے آپ کو کتنے فضائل سنائے ہیں کہ اگر آپ شام کو جب گھر لوٹیں گے تو آپ کے گناہ معاف ہوں گے اور آپ کے کھاتے کھلے ہوں گے کہ اللہ آپ کو معاف کر چکا ہو، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ یا اللہ ان سب بھائیوں کو قبول فرما، ہم سب کو قبول فرما، ان کی محنت، ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، انہیں کشادگیاں عطا فرما، ان کی روحوں کو بھی مزین فرما، ان کے جسموں کو بھی مزین فرما، دنیا بھی آسان فرما اور آخرت بھی آسان فرما۔ یا اللہ اس رزق کے حلال کمانے والا بنا، صحیح محنت کرنے والا بنا، اور زندگی یا اللہ ایسی گزروا دے کہ تو راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے۔ جو کام تجھے ناپسند ہیں تو نے روکا ہے وہ ہمیں چھوڑنے کی توفیق دے دے، جو تجھے پسند ہیں اور تو نے ان کے کرنے کا کہا ہے ان کے کرنے کی توفیق دے دے، ان کے مال جان عزت آبرو میں برکت دے دے، اور دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، اور دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ جن کے گھروں میں کوئی بیماریاں ہیں شفا عطا فرما، تنگ دستیاں اور قرضے ہیں تو دور فرما، کوئی آپس کی لڑائیاں اور جھگڑے ہیں تو انہیں صلح میں تبدیل فرما، کوئی بے برکتی ہے تو اسے برکت میں تبدیل فرما۔ یا اللہ کوئی چھپی ہوئی حاجات ہیں جو صرف تجھے سنا سکتے ہیں اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتے، سنا سکتے، تو میرے مولا اپنے غیب سے ان کی وہ حاجات اپنے خزانوں سے پوری فرما، اپنے خزانوں کے دروازے ان کے لیے کھول دے، اپنی رحمت کے دروازے ان کے لیے کھول دے، اپنی مادی نعمتیں روحانی نعمتیں دونوں کے خزانے ان بھائیوں کے لیے کھول دے، اور ہم سب سے راضی ہو جا، اور ہمیں جنت الفردوس میں سب کو اکٹھا فرما۔ وَنَسْأَلُكَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔